إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله عز وجل أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمع، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو قوم ملت کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی، پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں اسلام جیسی دعا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اکثر عبادتیں دو قسموں پر ہیں۔
ایک فرضی عبادات اور ایک نفلی عبادات۔ نفلی عبادتوں کے تعلق سے میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نفلی نمازوں کے تعلق سے اور نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نفلی صدقات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، خواہ ہو اعضائے بدن ہو، ہماری یہ زندگی حیات ہو، یا ہمارے بولنے سننے دیکھنے کی یہ صلاحیتیں ہوں، حتیٰ کہ ہمیں جو قیادت اور سیادت حاصل ہے، ہمارے پاس جو جاہ و منصب ہے، مال و منال ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اور انتہا تو یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جو کسب معاش کرتے ہیں، صنعت تجارت کے ذریعے جو کچھ ہم دولت حاصل کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اللہ نے اتنی اختیارات دے رکھی ہیں کہ اپنا نصیبہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ حلال کا اپنائیں یا حرام طریقے سے اپنے دولت اور آمدنی کو آگے بڑھائیں، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے تقدیر میں لکھ رکھا۔ ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس دستور حیات موجود ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی روزی حلال طریقے سے تلاشنے کی کوشش کریں، اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اسی کا دیا ہوا یہ مال، اسی کی یہ دی ہوئی دولت، اس کے مرضی کے مطابق جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری خطائیں معاف کر دیتا ہے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی صدقے کے طفیل میں ہمارے لیے آسانی کے راستے کی سہولت عطا کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کیا عطا کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے جیب میں 100 روپیہ ہے، اگر میں 50 خرچ کر دیتا ہوں تو میرے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس سے کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسرے طرف سے اس سے زیادہ، اس سے بہتر اللہ رب العالمین آپ کو نواز دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کی یہ سورہ سبا کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی اشارہ کیا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اس لیے کہ وہ بہتر روزی دینے والا ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کسی کے توسط سے کچھ ملتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو اگر کچھ دیتا ہے تو اس کے دینے کی سہولت اور تیسیر یا توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ جب اس محسن کے دل میں بات ڈالتا ہے تب وہ اپنے بھائی پر احسان کرتا ہے، اس لیے وہ ہوا خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں، تو آپ اس دیے ہوئے مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہم اور آپ جب صبح کرتے ہیں تو ہر روز دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن طلفا، کہ اللہ اس شخص کے مال کو تو تباہ کر دے جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے روک رکھا ہے، جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ وہیں دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، کہ اے بار الہ اس شخص کے مال میں تو اور برکت ڈال دے، اس کے مال میں تو اور اضافہ کر دے جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اللہ کی طرف سے جو دولت ملی ہے، جو مال ملا ہوا ہے، جس میں بیواؤں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، مسکینوں اور غریبوں کے حقوق ہیں، دین مسجد مدارس کے حقوق ہیں، ہم اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر نہیں، 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مال جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 100-200 نہیں، 700 گنا بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 700 دانے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ دے دیتا ہے، اللہ بڑھا کر دے دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اجر ہمارا 700 گنا تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ نے جو یہ مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، ہم اس سے اپنی نیکیاں بڑھائیں، اپنے اجر و ثواب میں زیادتی کریں۔ یہ اسی کا دیا ہوا مال ہے، اگر نہیں دیں گے تو فرشتوں کی بد دعا ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیں حویلی سے فٹ پاتھ پر رہنا۔ اس لیے کہ یہ امیری اور غریبی اللہ کی مشیت ہے، وہی چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا بناتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اس کی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو سب سے متقی کیوں نہ بنے، لیکن انسانی تقاضا ہے، کہیں چوک ہوتی ہے، کچھ غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب آپ اسی مال کو اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مال کی وجہ سے آپ کے برائیوں کو، آپ کی خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ اگر تم صدقہ ظاہری طور پر دیتے ہو، کہیں مقصد یہ ہے کہ میں پہل کروں گا تو لوگ دیکھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، ضروری ہے جہاں لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، ایک دینی کام ہے، کوئی اہم ضرورت پیش نظر ہے، اگر دکھا کر آدمی صدقہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن اگر کوئی چھپا کر دیتا ہے تو یہ اس کے حق میں اور بہتر ہے، اس لیے کہ نفلی چیزیں جو ہوا کرتی ہیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، اگر وہ پوشیدگی سے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نفلی عبادتوں میں ریا کا امکان ہوتا ہے، لیکن فرض جو عبادتیں ہیں ہم اور آپ کو بہرحال اس کو علی اعلان کرنا ہے۔ تو نفلی عبادتوں کے تعلق سے، نفلی صدقات کے تعلق سے اگر آپ علی اعلان دیتے ہیں، جہاں مقصد لوگوں کو ابھارنا ہو، ترغیب دلانا ہو، تو یہ بھی آیت اس بات کی تائید کرتی ہے، لیکن اگر آپ پوشیدگی خفیہ طور پر اپنے اس مال کو بطور صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ظروف کا خیال کرتے ہوئے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یہ انعام ہے صدقات و خیرات کا، اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ بھی آپ حرکت کرتے ہیں، آپ جو بھی اعمال خیر یا شر انجام دیتے ہیں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق آپ کو اس کی جزا اور سزا بھی دے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، خفیہ طور پر یا علی اعلان آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ آیت بتاتی ہے، اللہ کا فرمان بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ صدقہ یہ قیامت کے دن انسان پر سایہ کرے گا۔ اس دن، اس میدان میں جب بنی آدم کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ محشر کے دن، ہم اور آپ سب سے پہلے یہ جان لیں، یہ سورج جو آج ہم سے ہزاروں مسافت کی دوری پر ہے، گرمی کے دنوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بغیر اے سی کے رہ نہیں پاتے ہیں، یہی سورج اس دن انسان کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کی تپش، اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ اس روز انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ اس دن یہ آپ کا صدقہ سائے کی طرح آپ کو سایہ دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا، لوگ میدان میں جمع ہوں گے، یہ آپ کا صدقہ کیا ہوا مال سائے کی طرح آپ کو سایہ پہنچائے گا۔ یہی نہیں، اگر آپ نے چھپے طور پر مدد کی ہوگی، چھپے طور پر صدقہ کیا ہوگا، تو یہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، پوشیدگی کی وجہ سے آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہیں عرش الہی کے سائے تلے سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا،
حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے پوشیدگی سے صدقہ کیا ہوگا، چھپا کر انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کی ہوگی، وہ اس طرح سے چھپا کر دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا، کیا خرچ کیا ہے دائیں نے، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یعنی انتہائی پوشیدگی کے ساتھ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو فوائد میں سے ایک فائدے کی طرف میں اشارہ کروں، آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو خیر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، تمام امور اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی امور ہو اور چاہے اخروی امور۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ لیل کے اندر بہت معروف مشہور آیت موجود ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان راستے کی سہولت دے دیتے ہیں، اس کو آسان، اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، آسان راستے پر اسے چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لیکن جب وہ بخیلی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتا ہے اور بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے لیے خیر کا دروازہ کھل جائے، ہمارے دنیاوی و اخروی امور ہمارے لیے آسان ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کی جو دولت آپ کے پاس ہے، اس کا جو دیا ہوا مال آپ کے پاس ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر فائدہ چاہتے ہو، یہ نفلی صدقات کا جو بظاہر ہم نفلی سمجھ کر زکوٰۃ جو ہمارے اوپر واجب ہے اس کو جب ہم ادا کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں پھر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نفلی عبادتوں کو آپ کم نہ سمجھیں۔ میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کیا تھا سنن نبی داؤد کی حدیث کے حوالے سے کہ قیامت کے دن جب فرائض کا حساب لیا جائے گا، اگر کسی شخص کی فرض میں کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے فرشتوں کو حکم دے گا، کہے گا میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھو، میرے بندے کے اس نامہ اعمال کو دیکھو، کیا اس میں کچھ نفلی عبادتیں ہیں؟ اگر ہوں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض کی کمی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نفلی صدقات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے، اگر کہیں شہرت کی بات ہوتی ہے، ریاکاری کی بات ہوتی ہے، ناموری کی بات ہوتی ہے، شراب جوئے کی بات ہوتی ہے، بدکاری کا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ آدمی بے دریغ اپنے جیب کو کھول دیتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے، مسجد مدرسے کی بات آتی ہے، یتیموں بیواؤں کی بات آتی ہے، تو سوچتا ہے کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ ایسے لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی اقتدا کرتے ہیں، شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تم کو یہ ڈراتا ہے، خرچ کر دو گے تو تمہارے اندر مفلسی آ جائے گی، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، اور جب بے حیائی کی بات آتی ہے
تو خرچ کرنے پر آپ کو آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اگر خرچ کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا، اس کا تم پر فضل ہوگا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے مطابق خرچ کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں دو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بطور مشورہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپ بڑھ چڑھ کر آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھیں۔ ایک یہ کہ آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ابھرنے پائے کہ جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے اسے احسان جتلا دیں، اسے اذیت پہنچا دیں، زبان کے ذریعے اس کو مجلس میں ذلیل و رسوا کر دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے، احسان جتلائیں گے، احسان کرنے کے بعد آپ اسے ذلیل اور رسوا کریں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کا یہ اجر و ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر اے مومنو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ احسان کر کے، صدقہ کر کے، کسی کی مدد کر کے آپ اپنی زبان، ہاتھ یا کسی طریقے سے آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ بطور صدقہ جو چیز دیں وہ معیاری ہو، وہ عمدہ ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کسی کو لباس دیں گے، کسی کو کھانے کی چیزیں دیں گے، کسی کے یہاں بطور صدقہ جانور بھیجیں گے، تو جو سب سے نکما ہو، جو سب سے گھٹیا ہو، جس کو دینے والا خود پہننا نہیں چاہتا ہے، خود کھانا نہیں چاہتا ہے، مریل بکرا ہے، کھال میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، مدرسے کو دے دو، مدرسے کے طلبہ کھا لیں گے۔ اللہ کی قسم کان کھول کر سن لو، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن وہی کپڑا پہننا ہوگا، وہی گوشت کھانا ہوگا۔ میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں، آج مدارس کے جو نظماء ہیں، محسنین یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ بچوں کو، طلبہ کو اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کیا جائے، لیکن نظماء کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کے جو منتظم کار ہوتے ہیں وہ اپنے عہدے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر زیادتی کرتے ہیں، سب سے نکما اور گھٹیا چیز استعمال کرتے ہیں۔ میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن یہی چیز کھانا پڑے گا۔ یہی چیز حدیث کے اندر موجود ہے، سنن نبی داؤد کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص نے ردی کھجوریں لٹکا رکھی۔ کس کے لیے؟ اصحاب صفہ کے لیے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی چھڑی سے اس ردی کھجور کو گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، جس نے یہ ردی کھجور لٹکائی ہے کل قیامت کے دن وہ یہی ردی کھجور کھائے گا۔ اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنے طاقت کے مطابق کوشش کیجئے کہ اچھے سے اچھا انتظام کریں، ایسا نہیں کہ جو سب سے نکما چیز ہو، سب سے گھٹیا چیز ہو، آپ اس کو استعمال کریں۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے۔ ہمارے اسلاف وہ چیز جو طبیعت سب سے زیادہ چاہتی تھی، جو طبیعت کو سب سے محبوب و مرغوب ہوتا ہوا کرتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ صفت الصفوہ کے حوالے سے میں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار طبیعت خراب ہوتی ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ صحت یابی کے بعد بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے آج مچھلی کھانے کا طبیعت چاہ رہا ہے، میری بہت شوق ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔
خواہش ظاہر کرتے ہیں بیوی سے مچھلی کھانے کا۔ بیوی کہتی ہے اس میں کیا بات ہے، آج میں ابھی بازار سے مچھلی منگواتی ہوں، اتفاق سے مچھلی نہیں ملتی ہے، کئی دن تلاش کے بعد ایک دن مچھلی ملتی ہے، بیوی اسے عمدہ طریقے سے پکاتی ہے، روٹی بنا کر مچھلی کا سالن تیار ہوتا ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کھانا پیش ہی کیا گیا تھا کہ ایک سائل آواز دیتا ہے، ایک سائل آواز دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا سائل کو دے آؤ۔ بیوی کہتی ہے آپ کو مچھلی کھانے کا بڑا اشتیاق تھا، آپ کی چاہت تھی آپ مچھلی کھائیں، ہم سائل کو بطور خیرات مچھلی کی قیمت دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نے تو یاد دلایا، یہ بڑی اچھی بات ہے، جاؤ دام لے آؤ۔ بیوی دام لاتی ہے، قیمت لاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کو کہتے ہیں کہ یہ دام بھی دسترخوان پر رکھ لو، کھانا اور دام ادفیہ جمیعاً الی السائل، دونوں اٹھا کر سائل کو دے دو۔ خادمہ حکم کی تعمیل کرتی ہے اور سائل کے حوالے کر دیتی ہے۔ بیوی کہتی ہے مچھلی تو آپ کی محبوب غذا تھی، آپ کی طبیعت چاہ رہی تھی، سائل کو اور بھی قیمت دے دیے ہوتے، مچھلی خود کھا لیے ہوتے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے خرچ کرنے میں جس چیز کو طبیعت زیادہ چاہتی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اگر چاہتے ہو، وہ جواب دیتے ہیں مجھے مچھلی بہت محبوب تھی، میری طبیعت چاہ رہی تھی مچھلی کی کھانے کی، یہ محبوب چیز تھی، اس لیے میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صدقہ کرتے تھے تو وہ چیزیں کیا کرتے تھے جس کو وہ خود پسند کیا کرتے تھے، جن چیزوں کو ان کی طبیعت خود چاہتی تھی۔ اس لیے ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، محسنوں کا دیا ہوا مال ہے، جو ان کی منشا ہے، جو ان کی چاہت ہے، ہمیں اپنی وسعت کے مطابق اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ آپ دنیا سے جائیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ مال آپ کا یہی رہ جائے گا، یہی رہ جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا جو یہ دیا ہوا مال ہے اس مال کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں۔ کوئی مرے تو پوچھ کہ کیا لے گیا وہ ساتھ، کوئی مرے تو پوچھ کیا لے گیا وہ ساتھ، بالکل فضول بحث ہے وہ چھوڑ کیا گیا۔ اس لیے ہم اور آپ کو اپنے اس مال کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں ناموری سے، ریاکاری سے، اذیت پہنچا کر ہمیں اپنے صدقات کو برباد کرنے سے محفوظ رکھے۔ بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔